खबर शामिल करते हैं जंग से रिपोर्ट राना शहबाज अजीज। सालाना यौम शहादत कॉन्फ्रेंस 20 अक्टूबर बरोज़ अतवार बमकाम सरदार हाउस सेटेलाइट टाउन झंग में चौधरी सरदार मोहम्मद शहीद ASI महकमा पुलिस की सालाना यौम शहादत पर ईसाल सवाब के लिए कुरान ख़वानी और दुआ की महफ़िल मुनक़िद की गई। चौधरी सरदार मोहम्मद अराई ने दौरान तैनाती थानागढ़ महाराजा मौदा तंगू में अपने महकमाना फ़राइज़ की अंजाम दही में समाज दुश्मन अनासर से पुलिस मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। गुज़श्ता सालों की रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी शहीद के बड़े बेटे चौधरी महमूद सरदार DSP रिटायर्ड, जो कि आजकल अपने अहल खाना के हमरा USA गए हुए हैं, इनकी अदम मौजूदगी में शहीद के छोटे बेटे चौधरी मकबूल सरदार DSP रिटायर्ड ने इस महफ़िल की मेज़बानी की, जिसमें मार राब नवाज SP साहब रिटायर्ड और मार आरफ शिखाना इंस्पेक्टर साहब रिटायर्ड ने भी मेज़बानी में इनका भरपूर साथ दिया। महकमा पुलिस की तरफ से जनाब बिलाल इफ्तिखार कियानी साहब DPO झंग ने बड़ी दिलचस्पी और ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए राणा अब्दुल कादर DSP साहब CIA झंग को शहीद की बरसी में खसूसी शिरकत के लिए मैं पुलिस गार सरदार हाउस पर भिजवाया। सालाना यौम शहादत की इस महफ़िल का आगाज़ कारी मोहम्मद रफ़ीक सियालवी साहब ने तिलावत कलाम पाक से किया और नाते रसूल मकबूल का शरफ़ मोहम्मद सकलैन ने हासिल किया। इसके बाद नामवर मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती अताउर रहमान साहब ख़तीब कुरान अकेडमी ने यौम शहादत के हवाले से कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 154 का तर्जमा व तशरीफ़ करते हुए फ़रमाया कि अल्लाह की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। और मज़ीद कहा कि बरोज़ क़यामत अल्लाह पाक अपने बंदों से पूछेगा कि तुम में से कोई वापस दुनिया में जाना चाहता है, तो सब लोग इनकार कर देंगे माँ सिवाय शहीद के, क्योंकि शहीद कहेगा कि अल्लाह पाक अगर मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए तो मैं फिर खुदा की राह में शहीद होने को तरजीह दूँगा। अल्लाह अल्लाह, ये है शहीद का मकाम। मुफ्ती साहब के ख़ताब के बाद प्रेस की दुनिया की जानी मानी शख्सियत और जंग के सीनियर तरीन सहाफ़ी हाजी मंजूर अनवर अलमारूफ ख़बरें अखबार ने शहीद की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि मेरा तल्लुक़ शोबा शहाफ़त से है, लिहाजा मैं आप लोगों को शहीद के कातल के अंजाम से भी आगाह करना चाहता हूँ। इसका नाम मुमताज़ सयाल था और ये अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा सज़ाए मौत हुआ और ये एक इंतहाई ज़ालिम शख्स था। पहली मरतबा शहीद ASI के केस में, मगर अपील में 14 साल बाद जेल से बाहर निकला तो अपने ही बेटे को कत्ल करके दोबारा जेल गया और सज़ाए मौत का कैदी बना और अपील में 25 साल सज़ा में कन्वर्ट हुआ और तीसरी मरतबा अपने बेटों के हमरा अपने ही रजबाना बरादरी के 3 बेगुनाह लोगों के कत्ल में जेल गया और बिल आखिर जेल में ही सज़ा काटते हुए मर गया। इसको कहते हैं मकाफ़ात अमल कि अल्लाह पाक ज़ालिम की रस्सी कुछ अरसा के लिए दराज करता है और फिर खुदा की बेआवाज़ लाठी ज़ालिम को अपने अंजाम तक पहुँचा देती है। जबकि दूसरी तरफ शहीद ASI को अल्लाह पाक ने 6 बेटों और 1 बेटी से नवाजा। 1965 में शहादत के वक्त शहीद का सबसे बड़ा बेटा BSc में और सबसे छोटा बेटा पहली क्लास में पढ़ रहा था। अक्सर पुलिस अफसरान के बच्चे वालिद की महकमाना मसरूफियत की वजह से घर पर तवज्जो ना दे सकने की बिना पर डिट्रैक हो जाते हैं, मगर इधर शहीद के पाक खून के सदके अल्लाह पाक ने शहीद के तमाम 6 बेटों को गज़टेड ऑफिसर बनाया। हत्ता कि शहीद की बेटी ने भी जंग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन 1970 में मुकम्मल की और आजकल 75 साल से ज़ायद उम्र होने के बावजूद अपने खामद चौधरी मोहम्मद असलम अंजम, जो कि हबीब बैंक से AVP रिटायर हुए हैं, और अपने 2 बेटों शुएब असलम और उस्मान असलम के हमरा नहायत पुरसकून और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हुए अपने शहीद वालिद और वालदा मोहतरमा के लिए फैसलाबाद में हर वक्त दुआ गो रहती हैं। शहीद के सबसे बड़े बेटे चौधरी सईद सरदार 80 साल से ज़ायद उम्र में बड़ी अच्छी सेहत के साथ अपने बेटे शहजाद सईद सिविल इंजीनियर के साथ रशिया में रहायश पजीर हैं, जबकि इनसे छोटे बेटे चौधरी सईद
چودھری مسعود سردار اور لا گریجویشن کرنے کے بعد بطور پی ایس آئی سرکاری وکیل 3 سال نوکری کرنے کے بعد وفات پا گئے۔ ان سے چھوٹے بیٹے چودھری محمود سردار ڈی ایس پی ریٹائرڈ ہیں، جو کہ آج کل اپنے دونوں بیٹوں خرم محمود اور عمر محمود الیکٹریکل انجینئر صاحبان کے ساتھ یو ایس اے میں رہائش پذیر ہیں۔ 1970 میں جب انہوں نے 18 سال اور 3 ماہ کی عمر میں ایف اے کا امتحان پاس کیا تو محکمہ پولیس کے افسران نے شہید سن ہونے کے ناطے انہیں بطور اے ایس آئی بھرتی کر لیا۔ چودھری محمود سردار اپنے 6 فٹ کے قد کاٹ اور انتہائی مضبوط جسامت کے ساتھ اپنے شہید والد کی بالکل ٹرو کاپی ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ موصوف نے اپنے شہید والد کی دلیری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے متعدد پولیس مقابلوں میں حصہ لیا اور بالآخر 2002 میں پی پی ایم پریزیڈنٹ پولیس میڈل، جو کہ محکمہ پولیس کا کیو پی ایم کے علاوہ سب سے بڑا میڈل ہے، اس وقت کے صدر پاکستان سے حاصل کیا۔ جبکہ شہید اے ایس آئی نے بھی اپنی سروس کے دوران 2 میڈلز حاصل کیے۔ پہلا میڈل 1947 میں مسلمانوں کی ٹرین کو امرتسر سے گٹی لالپور اسٹیشن پر بحفاظت اپنی گارد کے ہمراہ پہنچانے پر تمغہ پاکستان حاصل کیا تھا، اور پھر شیعہ نامی انتہائی خطرناک اور بدنام زمانہ ڈاکو، جو کہ قتل اور ڈکیٹی کی لاتعداد وارداتوں میں ضلع جھنگ، ضلع لیلپور، ضلع شیخو پورہ کا اشتہاری تھا، اس کو سخت مقابلہ کے بعد اکیلے ہی زندہ گرفتار کر لیا، جس پر شہید اے ایس آئی کو 23 مارچ 1956 کو تمغہ جرت سے نوازا گیا اور نقد انعام 50 روپے 6 نومبر 1950 کو بحوالہ آرڈر بک نمبر 565/51 بھی محکمہ نے عنایت کیا۔ شہید کے خون کے مزید اثرات دیکھیے کہ ان کے چوتھے بیٹے چودھری ظہور سردار نے بی ایس سی سول انجینئرنگ یو ای ٹی لاہور سے پاس کی اور ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے۔ آج کل اپنے بیٹے آصم ظہور الیکٹرانکس انجینئر کے ہمراہ اسلام آباد میں نہایت اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ شہید کے 5ویں بیٹے بریگیڈیئر محبوب سردار آرمی کے اس اعلیٰ عہدہ سے ریٹائر ہو کر اپنے بیٹے ذی شان سردار انجینئر کے ساتھ اسلام آباد میں نہایت عزت و وقار کے ساتھ رہ رہے ہیں، جبکہ چھٹے اور آخری سب سے چھوٹے بیٹے چودھری مقبول سردار ڈی ایس پی ریٹائرڈ، جو کہ آج کی اس شہید کانفرنس کے میزبان بھی ہیں، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1976 میں جامعہ سکول جھنگ سے میٹرک کرنے کے بعد پی ایف کالج سرگودا سے بطور جی ڈی پائلٹ کیا، ایئر فورس کے بعد محکمہ پولیس کو جوائن کیا اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد جھنگ ضلع میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جس پر ان کی ارائی برادری اکثر بڑے فخر کا اظہار کرتی ہے۔ حاجی منظور صاحب نے آخر میں کہا کہ انہوں نے یہ تفصیل اس لیے دی ہے کہ ایک تو مجھے شعبہ صحافت کی وجہ سے تمام معلومات حاصل تھیں، جبکہ میں اس دنیا میں بھی شہید کے خون کے صدقے اس کے اہل خانہ پر اللہ کے فضل و کرم اور عنایات کا تقابل ظالم اور قاتل کے بھیانک انجام سے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہماری نوجوان نسل دنیاوی لالچ، غنڈہ گردی اور ظلم و ستم کی بجائے بہادری، دلیری اور حق کا ساتھ دینے پر شہادت جیسے عظیم رتبہ کی تمنا کریں۔ آخر میں اگر میں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر نہ کروں تو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، اور یہ ہستی ہے شہید کی بیوہ، یعنی 6 بیٹوں کی والدہ، جس نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں والد کا بدلہ لینے سے باز رکھا اور انہیں صبر کرنے اور شہید کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی سختی سے نصیحت کرتی رہیں۔ اس نیک خاتون نے سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ میں اس وقت کے بچے بچیوں کو فی سبیل اللہ اپنے گھر پر قرآن شریف کی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ صدقہ جاریہ الحمدللہ ان کی وفات 1995 کے بعد آج بھی جاری و ساری ہے، اور آج بھی ان کی سب سے چھوٹی بہو ہر جمعۃ المبارک کو خواتین اور بچیوں کو درس قرآن کی تعلیم سے روشناس کرا رہی ہے۔ اس کے بعد محکمہ پولیس کی جانب سے ضلعی کمانڈر کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب رانا عبد القادر ڈی ایس پی سی آئی اے صاحب نے کہا کہ شہادت اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے شہید چودھری سردار محمد کو 59 سال گزرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں اچھی یادوں کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے۔ محکمہ پولیس اپنے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ مجھے جناب ڈی پی او صاحب جھنگ نے اسپیشل پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آئی جی صاحب کے وین کے مطابق شہید کے اہل خانہ کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے اور ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیا جائے۔
یہی وجہ ہے کہ محکمہ پولیس نے شہید کے 2 بیٹوں کو پولیس میں آفیسر بھرتی کیا، اور آج بھی محکمہ اپنے شہید کو ان کی برسی پر یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد شہید کو ایصال ثواب کے لیے مفتی صاحب نے دعا فرمائی، حاضرین میں کھانا تقسیم کیا گیا اور شہید کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ اور 1932 میں 32 میں جو ہے وہ پورے ہندوستان کی پولیس میں مسلمانوں کی طرف سے بھرتی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی 42 میں وہ پروموٹ ہو گئے۔ پروموشن کے بعد ابھی وہ ہیڈ کانسٹیبل پہلے پروموٹ ہوئے تھے، پھر ادھر آ کر 56 میں انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا کورس پاس کیا۔ پاکستان بننے کے وقت یہ پرابلم پیش آ رہی تھی کہ وہاں سے ٹرینیں جو تھیں ان میں ادھر والی کبھی کیجویلٹیز ہو رہی تھی جو ہندوستان سے آتی تھی،